السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ مختصر ایک حدیث شریف آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں موجود ہے۔ مدینہ المنورہ کا رات کا واقعہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ یعنی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اماں عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ کبھی میرے نبی محبت کی باتیں کرتے تھے، میں سنتی تھی، کبھی میں کچھ محبت کی باتیں کرتی تھی، میرے نبی سنتے تھے۔ اچانک ہوا ایسا کہ باتیں کئی دیر تک ہوتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی خاموش ہو گئے، میرے نبی کی آواز بند ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں سوچنے لگی ابھی تک تو میرے نبی مجھ سے محبت والی باتیں کرتے تھے، اچانک میرے نبی کو ہو کیا گیا، اچانک میرے نبی خاموش کیوں ہو گئے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھا تو میرے نبی کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی میرے محبوب آپ کو ہو کیا گیا؟ ابھی تک تو آپ مجھ سے ہنسی والی باتیں کرتے تھے، محبت والی باتیں کرتے تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں معلوم، ابھی جبریل میرے پاس آئے، جبریل امین علیہ السلام جو وحی لانے والے فرشتے ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی۔ ہم سب کا یہ عقیدہ کہ بولو قیامت کا میدان قائم ہوگا، ایک نہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہی کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب قیامت کا میدان قائم ہوگا جس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔ ارے دنیا کی زندگی دیکھ لیں، دنیا میں لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، تو قیامت میں کون سہارا بن سکتا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں موجود ہمارے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے فرمایا، عائشہ ابھی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جبریل امین نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی کہ قیامت میں 3 منزلیں، بولو کتنی منزلیں؟ 3 مقامات، 3 منزلیں ایسی ہوگی، لا یذکر احد احدا، 3 منازل لا یذکر احد احدا، جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا۔ نمبر 1 عند المیزان، سب سے پہلی منزل اللہ پاک ترازو کو قائم فرمائیں گے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے اور اللہ پاک انصاف کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے 70ویں پارے میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ فرماتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ پاک ترازو کو قائم کریں گے، اللہ انصاف کا معاملہ کرنے والے ہیں، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ تو اللہ پاک ترازو کو قائم کریں گے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمنا کی کہ اللہ جو انصاف کا ترازو قیامت میں قائم کیا جائے گا، جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس ترازو کی سائز کیا ہے، اس ترازو کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ تمنا کی تو اللہ نے فرمایا میرے نبی داؤد میں پردے کو اٹھاتا ہوں، تم ترازو کو دیکھنا چاہو تو دیکھ لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ترازو کی لمبائی کو، ترازو کی چوڑائی کو اور ترازو کی سائز کو دیکھا تو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ اللہ اتنی بڑی ترازو کیسے نیکیوں سے بھرے گی، اتنی بڑی ترازو میں کیسے نیکیاں ڈالی جائے گی؟ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی داؤد کوئی میرا بندہ صرف خجور کے برابر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، یعنی صدقہ کر دے گا، تو اس صدقے کی برکت سے میں پوری کی پوری ترازو کو نیکیوں سے بھر دوں گا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، عند المیزان، سب سے پہلی منزل اللہ ترازو قائم کریں گے، اور قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ۔ اللہ فرماتے جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، جھک گیا، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہوگا، لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سن رہی ہے، ہمارے نبی نے جب یہ باتیں بیان فرمائی تو اماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی دوسری منزل بھی تو بتلا دیجئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا عند تطایر الصحف، دوسری منزل نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا۔ ارے دنیا میں جب اسٹوڈنٹ ایگزام دیتے ہیں تو ایگزام دینے کے بعد ریزلٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ریزلٹ آؤٹ ہوگا، تو قیامت کے میدان میں بھی اللہ پاک ریزلٹ کو آؤٹ کریں گے، اور قرآن کریم میں موجود ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ
هاؤم اقرءوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا تو دلیل اس بات کی ہوگی کہ جنتی ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو قیامت کے میدان میں چونکہ نفسا نفسی کا عالم کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، اس وقت سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو سب کو بتاتا پھرے گا دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا، دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے میرے بندے جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، تو نے اپنے نفس پر کنٹرول رکھا ہے، تو نے اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھا، تو نے اپنے کانوں پر کنٹرول رکھا، تو نے اپنی زبان پر کنٹرول رکھا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اور اللہ حفاظت فرمائے کچھ لوگ ایسے ہوں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس وقت وہ پچھتائے گا یا لیتہا کانت وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میرا حساب نہ ہوتا تو اچھا تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، مجھے ایک مرتبہ پھر موت آ جاتی تو اچھا تھا، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا ما اغنى عني مالیا، دنیا میں تو مال کی وجہ سے میری بڑی عزت تھی، لوگ جھک جھک کر مجھے مال کی وجہ سے سلام کرتے تھے، لیکن آج مالداری کام نہ آئی۔ ہلک عني سلطانیہ، دنیا میں تو میری بڑی بادشاہ تھی، میری ماں تحتی میں کئی ملازم کام کرتے تھے، کئی نوکر کام کرتے تھے، لیکن آج بادشاہت کام نہ آئی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ باتیں جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کہی ہم نے سنی ہے، بولو ہر مرتبہ ہم نے کئی مرتبہ تعلیم کے حلقوں میں علماء کی مجلس میں سنی ہے، لیکن آج مجھے ایک عجیب بات بتلانی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں موجود ہیں کہ اللہ کے کچھ بدبخت بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کی نظروں سے اتنے گر چکے ہوں گے، اتنے اللہ کی نظروں میں ذلیل ہوں گے کہ ان کا نامہ اعمال انہیں سیدھے ہاتھ میں نہیں ملے گا، ان کا نامہ اعمال انہیں ان کے الٹے ہاتھ میں نہیں ملے گا۔ تو جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نہ ملے گا، نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں ملے گا، تو نامہ اعمال کہاں ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اللہ فرماتے میرے کچھ بدبخت بندے ایسے ہوں گے جو میری نظروں سے اتنے گرے ہوئے ہوں گے کہ ان کا نامہ اعمال ان کو ان کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ آیتیں سنائی، صحابہ کرام کو یہ بات بتلائی، تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ، اور پورا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی ارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یہ تو سمجھ میں آ گیا، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن پیٹھ کے پیچھے کیسے نامہ اعمال دیا جائے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، جس بندے کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دینا ہے، کل قیامت میں اس بندے کو بلایا جائے گا، ایک فرشتہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں لوہا جس کو ہم کہتے ہیں لوکھڑ، ایک لوہا ہوگا، اور وہ لوہا کوئی معمولی لوہا نہیں بلکہ وہ لوہا ہوگا جس کو 3000 سال تک جہنم میں گربایا گیا ہوگا، 3000 سال تک جہنم میں تپایا گیا ہوگا، اور وہ لوہا فرشتے سینے میں ماریں گے، پھر آر پار نکالیں گے، سوراخ کریں گے، پھر ماریں گے، پھر آر پار نکالیں گے، دوسرا فرشتہ آئے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا، انگلیوں کو توڑے گا، ہڈیوں کو توڑے گا، اور ہڈیوں کو توڑ موڑ کر سینے میں سے یوں ہاتھ ڈالا جائے گا، اور پیٹھ کے پیچھے سے یوں ہاتھ کھینچا جائے گا، اور وہاں پر اس کو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے
بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ کے نبی ایسا ذلت والا عذاب کون برداشت کرے گا, ایسا رسوائی والا عذاب کون برداشت کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ یہ تو پوچھ کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا. اصل تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان, ارے بتلائیے تو صحیح کہ ایسا ذلت والا عذاب, ایسا رسوائی والا عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا صنفان من امتی, میرے امت کے 2 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایسا ذلت والا اور رسوائی والا عذاب دیا جائے گا. اس میں نمبر 1 جو کسی کے دین کے کام میں روڑا ڈالنے والے ہوں گے. خود تو دین کا کام کرتے نہیں, خود تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے نہیں, لیکن جو کرتا ہے اس کے راستے میں روڑے ڈالے, اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی. اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی زندگی میں میرے دین کا کام کرنے والوں کی تم مخالفت کرو گے, ان کے راستے میں روڑے ڈالو گے, ان کے راستے میں رکاوٹیں بنو گے. جتنی مخالفت دنیا میں کرنا چاہتے ہو کر لو, کل قیامت میں نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے. لیکن کہہ دو الحمدللہ, بولو الحمدللہ. پہلی قسم میں ہم نے یہ بولو ہم نے کسی کو دین کے کام میں لگنے سے روکا, ارے نہیں روکا. نہ ہم نے کسی کو مسجد میں آنے سے روکا ہے, نہ ہم نے کسی کو خانقاہ میں جانے سے روکا ہے, بلکہ ہم نے تو اور لوگوں کو تیار کیا. ارے نہ ہم نے کسی کو قرآن کریم پڑھنے سے روکا ہے, بلکہ مسجد میں ایک قرآن کی ضرورت تھی تو 10 قرآن لا کر دے دیے, ایک تسبیح کی ضرورت تھی 10 تسبیح لا کر دے دی. ہم نے بولو پہلی قسم میں تو ہم الحمدللہ نہیں ہیں, اور جو ہیں تو اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اب دوسری قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نمازیں بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کی پڑھی ہوگی, ارے رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے, حج پر حج بھی کرتا رہا ہوگا, عمرہ پر عمرہ بھی کرتا رہا ہوگا, اوابین کا اہتمام کرنے والا, شاشتہ کا اہتمام کرنے والا, اشراق کا اہتمام کرنے والا, تمام نوافل عبادت کا اہتمام کرنے والا, لیکن اس کو بھی اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز پڑھنے والے کو, روزہ رکھنے والے کو, زکوٰۃ دینے والے کو اللہ کے راستے میں کبھی چلے کے لیے نکلا ہوگا, کبھی 4 مہینے کے لیے نکلا ہوگا, ارے اپنی زندگی کو مدرسے میں بھی گزارا ہوگا, ارے اللہ والوں کی خانقاہوں میں بھی گیا ہوگا. لیکن دوسری قسم کے وہ لوگ ضرب ہذا جس نے دنیا میں کسی کو بغیر وجہ کے مارا ہوگا, وہ شتم ہذا جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا, دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, دنیا میں کسی پر الزام لگایا ہوگا, دنیا میں کسی پر تہمت لگائی ہوگی, دنیا میں کسی کی غیبت کی ہوگی, دنیا میں کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا, دنیا میں کسی کی دکان پر قبضہ کیا ہوگا, دنیا میں کسی کی زمین کو دبایا ہوگا, دنیا میں کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا, اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا, اس کو بھی اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے بھائیوں, ارے کسی کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اس کو تو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا معاملہ کیا اس کا کیا ہوگا؟ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا, کسی کو مت سوچو. آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور گھر میں رہنے والی ایک کمزور عورت جو کسی کی امانت ہے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو بھی نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑھاپے میں بہت خطرناک تڑپتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرمائے. نمبر 1 جس نے ماں باپ کو رلایا, ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. نمبر 2 جس نے بیویوں پر ظلم کیا. نمبر 3 جس نے علماء کی مخالفت کی, ارے دنیا کی زندگی میں دین کے کام میں روڑے ڈالے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں بڑے تڑپتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں, دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کریم ہے, بولو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے, رحیم ہے. ہم نے دنیا کی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے صرف اخلاص سے ایک مرتبہ کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا, اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب
کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کریم رحیم ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں دے دے، چاہے تو دنیا میں سزا دے دے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس سزا کو آخرت پر موقوف کر دے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے ہی مل جاتی ہے۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دو آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں ملے۔ نمبر ایک، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو، اللہ کی راہ میں مال لٹایا ہو اور وہ غریب بن گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی راہ میں مال لٹانے والا ہمیشہ امیر ہی بنتا چلا گیا۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا، چاہے وہ گھر میں رہنے والی بیوی پر ظلم کیا ہو، چاہے وہ اپنے نوکروں پر ظلم کیا ہو، چاہے اس نے اپنے پڑوسی پر ظلم کیا ہو، چاہے اس نے اپنے رشتہ داروں پر ظلم کیا ہو، چاہے اس نے اپنے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہو، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، جس نے کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ہم روزانہ یہ بات سنتے آئے، بولو کیا سنتے آئے؟ ہم کس سے تعلق قائم کرنے کے لیے آئے؟ بولو، ارے بولو کون مل جائے؟ خانقاہ میں آنے کا کیا مقصد؟ جیسے کل حضرت اقدس نے بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہر کوئی آدمی مخلص بن کر ہی آیا ہے، اللہ کو پانے کے لیے ہی آیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، علماء تشریح فرمائے قلوب المؤمنین عرش، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ جس دل میں مخلوق کی دشمنی ہوتی ہے، جس دل میں مخلوق کے بارے میں حسد ہوتا ہے، جس دل میں مخلوق کے بارے میں عداوت ہوتی ہے، ساری زندگی اللہ کو پانے کے لیے محنت کرتے چلے جائیں گے، ساری زندگی اللہ کو پانے کے لیے کوششیں کرتے چلے جائیں گے، لیکن اس وقت تک اللہ کی محبت دل میں آ نہیں سکتی جب تک کہ مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک اور صاف نہ کر لیا جائے۔ تو ہم دل کے برتن کو پاک اور صاف کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہے، کہہ دو بے شک۔ جب تک ہم سے ہو سکے ہم رحمت کو نیچھاور کرتے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب کو معاف کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ کوئی کیسا بھی سلوک کرے، ہمارے بارے میں کوئی کچھ بھی بولے، ہماری زبان پر تو ایک ہی بات ہوگی جو میرے نبی کی زبان پر تھی، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، قیامت میں اللہ بھی تم کو معاف کر دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے، دو چیزیں ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں، نمبر ایک اپنی زبان پر کنٹرول آ جائے، اور نمبر دو اپنے دل کو جھاڑو دے دے، یعنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے۔ آج بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، حدیث پاک میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سی مرتبہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے آدمی اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب نہیں رہتا۔ ہم زبان کے گناہ کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت زبردست بات حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے، کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، جب بھی زبان سے کوئی بات کہنی ہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارا دل سخت ہو جائے گا، اور سخت دل اللہ سے بہت دور ہوتا ہے، لیکن اس کا تمہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ آج زبان چونکہ کنٹرول میں نہیں رہتی، جس کے نتیجے میں بہت سارے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے فرمایا جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے، اب دل کے سخت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ قرآن کریم کو سنتے ہیں لیکن اس کا اثر دل پر نہیں ہوتا، حدیث شریف کو سنتے ہیں لیکن اس کا اثر دل پر نہیں ہوتا۔ جب تو اپنے دل میں سختی کو محسوس کرے اور بدن میں کمزوری محسوس کرے، یعنی بدن طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور رزق میں محرومی دیکھے، تو یقین کر لے تو نے کوئی بے فائدہ بات اور کوئی ایسی بات اپنی زبان سے کہی ہے جو کسی کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے، جو کسی کے دل کو زخمی کر دینے والی ہے۔ تو یہ دوسری منزل نامہ اعمال اڑایا جائے گا۔ جن کے سیدھے ہاتھ میں ملا، بولو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ الٹے ہاتھ میں ملا جہنم میں، اور پیٹھ کے پیچھے ملا ادنا درجے کا جہنمی، اور پیٹھ کے پیچھے دو قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا، جس نے کسی کے دین کے کام میں روڑے ڈالے اور جس نے حقوق کو
پامال کیا، حقوق العباد میں حقوق اللہ میں کوتاہی رہ گئی، اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کی کوتاہی کو جب تک بندے معاف نہ کرے پوری زندگی اللہ سے معافی مانگتے جائیں گے، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ بندے معاف نہ کرے۔ اب تیسری منزل ایک شارٹ میں 2-3 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ تیسری منزل حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی تیسری منزل کون سی ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا عند جسر السراج، پل صراط قائم ہوگا۔ ہمارے یہاں کے پل تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتے پل صراط قائم ہوگا اور اس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ جنت میں جانے کا راستہ نیچے جہنم ہوگی، اور پل کی کیفیت کو یہ بیان فرمایا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، نیچے جہنم ہوگی، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ تینوں منزلوں کو سنی، اما عائشہ بھی چونکہ ہمارے نبی رو رہے تھے تینوں منزلوں کو بیان کرتے ہوئے، اما عائشہ بھی رونے لگی۔ اب اما عائشہ نے پوچھا اَيْنَ أَكُونُ یا رسول اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا؟ یعنی یہ 3 خطرناک منزلوں میں کہاں ہوں گی؟ حالانکہ میرے بھائیوں اما عائشہ تو شان والی عورت ہے، مقام والی عورت ہے، بخشی بخشائی عورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شادیاں دنیا میں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ شان والی عورت، وہ مقام والی عورت ہے جس کے نکاح کا فیصلہ بھی اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے، اور ایسے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے۔ اما عائشہ تو بخشی بخشائی ہے، لیکن اما عائشہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا؟ اور ہم ہمارے نبی کو پوچھتے ہیں کہ ہماری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزر گئی، اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت اما عائشہ نے جب یہ سوال کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ فکر مت کرنا، کل قیامت کے میدان میں پل صراط کے کنارے پر رہوں گا، پل صراط کے کنارے پر رہوں گا، اور میرا کوئی امتی جب پل صراط پر سے گزرے گا اور جہنم میں گرنے والا ہوگا تو میں اپنے اس امتی کو جہنم میں گرنے نہیں دوں گا، بلکہ اپنی آغوش مبارک میں لے لوں گا، اپنی گود مبارک میں لے لوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت تک پہنچا دوں گا۔ تو جب ہم امتی ہیں تو بولو کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اب آخری سوال یہ کہ امتی کون؟ تو علماء نے لکھا ہے من یتابع السیرتی، جس کی سیرت حضرت نبی کریم من یتابع السیرتی و سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی صورت اور جس کی سیرت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے، یعنی اخلاق بھی ایسے جیسے اخلاق ہمارے نبی کے تھے، صورت بھی ایسی ہے، لباس بھی ایسا ہے جیسا ہمارے نبی کا لباس تھا، تو وہ امتی ہے، اور امتی ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو سچا پکا امتی بنائے۔ کل بھی حضرت مولانا صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم نے یہی باتیں ہمارے سامنے ذکر فرمائی تھی کہ ہمارے دل میں نبی کا سچا عشق ہونا چاہیے، سچی محبت جب تک نبی کی دل میں نہ ہو تب تک ہم امتی کہلانے کے حقدار نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہو، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو حاصل کرنا ہو تو مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما دے، اللہ ہمارے دل کو اللہ کی محبت سے بھی بھر دے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی بھر دے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔